الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ. محبت کے ساتھ ولادت اور سیرت کے عنوان کی مجلس ہے، اس سے معنون ہے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، اگر گھروں میں آواز جا رہی ہے تو میری اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول. اتنی بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلامی سال کے مہینوں کے نام مسلمانوں کو یاد کرنا واجب ہے. ہمیں انگریزی نام تو پتہ ہے، لیکن اگر اسلامی نام پوچھو تو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. بلکہ بعض لوگ ایسے جنہیں ہندوؤں کے مہینوں کے نام بھی یاد ہیں لیکن اسلامی نام نہیں آتے. یہ واجب ہیں. جس طرح ایک مسلمان پر نماز فرض ہے، اسی طرح ایک مسلمان پر زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے. اگر اس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی درود پاک نہیں پڑھا، اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنا ایک فرض چھوڑنے پہ ملتی ہے. اور جس مجلس میں
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہو، وہاں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور بار بار نام پر درود پاک پڑھنا سنت اور مستحب ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسلامی سال کے مہینوں کے نام یاد رکھنے چاہیے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے، اور تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول کا۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، جس میں پھول کھلتے ہیں، اول کہتے ہیں فسٹ کو، پہلے کو، یعنی پہلا موسم جس میں پھول کھلے، ربیع الاول۔ ربیع الثانی تو پھر دوسرا موسم ہے نا، پہلا ربیع الاول بہار کا پہلا موسم۔ تو یہ تیسرا مہینہ ہے اسلامی سال کا۔ محرم اور سفر کی بات تو گئی، وہ تو لمبی بات ہے، لیکن ربیع الاول کے عنوان پر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ نام بھی کتنا پیارا ہے، وہ موسم جس میں پھول کھلتے ہیں، ربیع الاول۔ اور پھر تاریخ، اس میں ہم دیکھتے ہیں تاریخ اور سیر کی کتابوں کو، تو ہمیں 3 تاریخیں ملتی ہیں، 8، 9 اور 12۔ 8 اور 9 کوئی حقیقی اختلاف نہیں، یہ اس بنیاد پر اختلاف ہے کہ کسی نے کہا کہ پچھلا مہینہ سفر کا 29 کا تھا، کسی نے کہا 30 کا تھا۔ اگر پچھلا مہینہ 29 کا ہے تو 9 تاریخ ہو گئی، اور پچھلا اگر 30 کا تھا تو 8 تاریخ ہے۔ یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، بات ہے 12 اور 9 کی۔ اگر 12 ہے تو پھر تو اور مزے کی بات ہے کہ 12 تاریخ کو نبوت کے پیدائش پر خوشی منانے والوں سوچنا 12 کو نبی کا انتقال بھی ہوا ہے، اور یہ 12 ہی ربیع الاول تھا جب صحابہ آبادی کو چھوڑ کے جنگلوں کو بھاگ گئے تھے۔ وہ 12 ہی ربیع الاول تھا جب بلال اذان دیتی وہ گر کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ 12 ہی ربیع الاول تھا جب عمر فاروق نے ننگی تلوار لے کر مسجد نبوی میں کہا تھا جو کہے گا ان محمد قد مات، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ وہ 12 ہی ربیع الاول تھا کہ عمر کے اس حالت کو دیکھ کر ابو بکر صدیق کو خطبہ دینا پڑا۔ صحابہ کے ہوش گم ہو گئے تھے۔ تو خوشی منانے والوں ذرا سوچنا، غم بھی ہے اس تاریخ کو۔ اور اگر تاریخ 9 ہے تو پھر بھی تو 9 تاریخ بتا رہی ہے کہ 3 دن کے بعد 12 آ رہی ہے۔ سنبھل کے خوشی منانا، 3 کے بعد غم بھی آ رہا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرا نسب ایسا مقرر فرمایا کہ عبداللہ سے لے کر آدم تک اور حوا سے لے کر آمنہ تک پورے حسب و نسب میں ایک بھی بدکار نہیں ہے، پاکیزہ نسب ہے۔ چاہے ابراہیم تک 63
آبا و اجداد کو گنو یا آدم تک 82 آبا و اجداد کو گنو، ایک بھی بدکار مرد یا بدکار عورت نہیں ملے گی۔ اللہ نے ایسا انتخاب کیا ہے، پاکیزہ نسب و حسب میرا اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جب اللہ نے حسب و نسب ایسا مقرر کیا پاکیزہ، اور 7 زمینوں میں زمین میرے بھیجنے کے لیے وہ مقرر کی جس پر بیت اللہ بھی ہے، بیت المقدس بھی ہے۔ اور زمینوں میں تو بھیج سکتے تھے، 7 زمینیں ہیں، لیکن اللہ نے اس زمین پہ مجھے بھیجا جو ساری زمینوں سے افضل زمین ہے، اس پر بیت اللہ بھی ہے، بیت المقدس بھی ہے، باقی زمینوں پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس حصے میں بھیجا جو خدا کے ہاں بڑا پیارا حصہ ہے، جسے خدا ام القرا، بکہ اور مکہ کہتا ہے۔ قرآن نے بکہ بھی کہا، للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ بکہ سے مراد مکہ ہی ہے۔ عربوں کی عادت تھی وہ با کو میم سے اور میم کو با سے تبدیل کرتے تھے۔ آپ اگر جائیں صفا مروہ کے درمیان سے نکل کے شاب ابی طالب کی طرف، جہاں ٹنل ہے سیدھا منا جا رہا ہے، تو شاب ابی طالب سے پہلے آپ دیکھیں گے ایک مکان ہے، اس پر لائبریری لکھا ہوا ہے اور عربی میں لکھا ہے ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، مولد النبی، حضور کی ولادت کا مکان۔ جس شکل میں آج ہے ویسا نہیں تھا، لیکن مقام وہی ہے جہاں آج لائبریری بنی ہوئی ہے، ان کا بلدیہ کا آفس ہے، اندر جانے میں نہیں دیتے، بڑی مشکل سے کچھ لوگ چلے جائیں تو چلے جائیں، حج کے موسم میں تو جانے ہی نہیں دیتے کہ لوگ جا کر وہاں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، پھر ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، مجبوری ہے ان کی۔ لیکن باہر لکھا ہوا ہے ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ٹکڑا بھی تو بیت اللہ کے بالکل قریب ہے جہاں حضور کی ولادت ہوئی، پاکیزہ زمین ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس زمین پر ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے زمین کیسی دی، شہر کیسا دیا، زمین کون سی منتخب کی، افراد کتنے پاکیزہ، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، حسب میں بھی نسب میں بھی پاکیزہ ہی پاکیزہ لوگ منتخب کیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں ضروری ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پشتوں کے نام یاد رکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ یہاں کے بچوں سے پوچھو تیرے دادا کا نام کیا، کہتے ہیں ابا کو پتا ہوگا، مجھے تو یہاں تو اپنے دادا کا نام نہیں پتا لوگوں کو، یہ ایسا ملک ہے۔ کسی بچے سے پوچھ لیں تیرے گرینڈ فادر کا نام، کہتے ہیں ابا کو پتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا۔ یہ بڑی مشکل سے کہ اپنے باپ کا نام پتا ہے اسے، اس لیے کہ وہ لکھا ہوتا ہے، اسے ضرورت پڑتی ہے اس کی، وگرنہ یہ بھی بھول جائے۔ لیکن امتی پر لازم ہے یہ بات۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 پشتوں کے نام پتا ہوں، حضور کے والد، حضور کے دادا، دادا کے والد اور دادا کے دادا، 4 نام۔ محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کون ہے؟ حضور کے ابا ہیں۔ جوانی میں 18-19 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، 6 مہینے بعد وفات کے بعد حضور پیدا ہوئے، جوانی میں انتقال ہو گیا۔
عبداللہ کے اور بھائی بھی تھے، درجن بھائی ہوں، اور اس میں عبداللہ کو مقرر کیا، تو جس طرح اللہ نے زمینوں میں زمین چنی، عبد المطلب کے بیٹوں میں بھی بیٹا عبداللہ چنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے نام میں لفظ اللہ موجود ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ نام دیکھیں کیسا ہے اس کا، عبداللہ۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں لوگ عبد الشمس اور عبد العزیٰ نام رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اب عبداللہ کے والد کا نام کیا ہے؟ یہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ کتابوں میں اور مشہور کیا ہے، عبد المطلب، حالانکہ ان کا نام عبد المطلب نہیں، یہ حضور کے دادا کے چچا کا نام ہے مطلب، حضور کے دادا کا نام عبد المطلب نہیں ہے، حضور کے دادا کا نام ہے شیبۃ الحمد۔ وہ جب پیدا ہوئے تھے سفید میں سر میں سفید بال تھے، انہوں نے کہا بوڑھا پیدا ہو گیا، پیدا ہوا اور بوڑھا ہے، سر میں سفید ہی ہے، شیبوبت تو کہتے ہیں بڑھاپے کو، شیبۃ الحمد نام رکھا گیا۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین میں تھے، وہاں سے چچا مطلب گئے لینے، جب مطلب چچا جاتے ہیں لینے کے لیے، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ہیں تو بھتیجے کے کپڑے بڑے گندے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مطلب یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا اگر کہوں بھتیجا ہے، بیٹا ہے، تو وہ کہیں گے اپنے کپڑے دیکھو، بچے کے کپڑے دیکھو۔ تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا یار میرا غلام ہے، میرا عبد ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو، تو نوکر کے جیسے بھی کپڑے ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اچھا یہ عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے۔ اب مکے میں لا کے غسل کرایا، نئے کپڑے پہنائے، اعلان کیا بھائی یہ غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نا یہ عبد المطلب ہے۔ وہ عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا۔ حضور کے دادا کا نام عبد المطلب نہیں ہے، عبد المطلب کا معنی ہے مطلب کا غلام، اور وہ اس کے غلام نہیں تھے، سگے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے۔ نام تھا شیبۃ الحمد۔ اب شیبۃ الحمد جس کو عبد المطلب کہتے ہیں، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس کے باپ کو لوگ کہتے ہیں ہاشم، حالانکہ ہاشم اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے عمر۔ حضور کے پردادا کا نام ہے عمر۔ ہاشم کیوں کہتے ہیں اسے؟ وہ بڑا سخی تھا، سخاوت کرتا تھا، کھانا بنا کے، شوربہ بنا کے، روٹیاں پکا کے، اس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، حشیم کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں سرید بنا کر لوگ غریبوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو کھانا فری میں کھلاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنا سخی تھا، مطعم طیر السماء، آسمان کے پرندوں کو بھی کھلاتا تھا، سبحان اللہ، اتنا سخی تھا۔ تو اس سخاوت کی بنیاد پر نام عمر کا ہاشم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ روٹی کے ٹکڑے بھگو بھگو کر سالن میں لوگوں کو کھلانے والا حشیم سے ہاشم بنا، اور عمر سے ہاشم مشہور ہو گیا، نام عمر ہے اور لقب سے مشہور ہو گیا۔ اسی میں مجھے بات ایک یاد آئی، ابھی میں یہاں علماء سے مخاطب نہیں ہوں، معاف کرنا مجھے، عام آدمی سے میں پوچھتا ہوں امام ابو حنیفہ کا نام کیا ہے؟ شور تو بڑا مچاتے ہیں، حنفی ہیں حنفی ہیں، نام پوچھو چھٹی، کوئی کہے گا امام اعظم، کوئی کہے گا ابو حنیفہ۔ ان یاد رکھیں امام اعظم تو سب نے مانا اسے، دشمنوں نے بھی مانا، اپنوں نے بھی مانا، سب اسے امام اعظم کہتے ہیں، بڑا امام۔ ابو حنیفہ یہ کنیت تھی ان کی، لیکن کنیت عربوں میں ضروری نہیں ہوتی کہ کوئی بیٹا یا بیٹی ہو تو جب رکھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا ام سلمہ، ام کلثوم۔ ام کلثوم کا کیا معنی؟ کلثوم کی ماں۔ ابھی تو بچی پیدا ہوئی ہے، اس کی بچی کہاں سے؟ یہ عربوں میں رواج تھا
آج بیوقوف لوگ کہتے نہیں کہ ابو حنیفہ کی بیٹی تھی حنیفہ اس لیے اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں. خدا کا واسطہ ان کی کوئی بیٹی حنیفہ نہیں تھی. وہ عزت کے لیے کنیت سے نام سے یاد کرتے تھے بزرگوں کو. کسی کو عزت اور توقیر دینی ہوتی تھی تو کنیت سے یاد کرتے تھے. لیکن ابو حنیفہ بیٹی کوئی نہیں ہے اس کی. یہ ان کی کنیت سے نام ہے. ان کا اپنا نام ہے نعمان. باپ کا نام ہے ثابت, نعمان بن ثابت بن زوتی. نعمان ان کا نام ہے لیکن مشہور کس سے ہیں؟ ابو حنیفہ. اسی طرح ہاشم عمر نام ہے, ہاشم سے مشہور ہو گئے. یہ عربوں میں رواج تھا. اور ہاشم کے باپ کا نام ہے عبد مناف. یہ 4 پشتیں یاد رکھنی ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے. جسے 4 پشتوں کے نام نہیں آتے وہ کہتا ہے میں عید میلاد النبی مناتا ہوں. پہلے حضور کی 4 پشتوں کے نام تو بتا. یہ فرض ہے یاد کرنا تیرے اوپر. یہ پتہ نہیں ہے اور شور مچا رہا ہے. دوسروں کو کہتا ہے گستاخ ہے. گستاخ تو ہے کہ تجھے رسول اللہ کے خاندان کے نام ہی نہیں پتا. حضور کا نام محمد, والد کا نام عبداللہ, دادا کا نام عبد المطلب اور دادا کے والد کا نام ہاشم. ہاشم کے والد کا نام ہے عبد مناف. عبداللہ, عبد المطلب, ہاشم, عبد مناف. یہ 4 پشتوں کے نام ہر مسلمان کو ازبر ہونے چاہیے. تفصیل نہ پتا ہو تو کم از کم نام تو یاد ہو. اتنا تو یاد ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے یہ نام. حضور کی بیٹیوں کے نام ہمیں نہیں پتا, حضور کی بیویوں کے نام نہیں پتا. ہم ہیں بڑے عاشق رسول, جانتے ہی نہیں پیغمبر کو کہ نام کیا ہے, خاندان سے واقف نہیں ہے, فتوے لگاتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت کا تعلق ہے تو ہمیں حضور کا تعارف تو ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کیا سلسلہ کیا ہے, اللہ نے کیسے انتخاب کیا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے 3 مخلوقوں میں سے سب سے افضل مخلوق جو بنائی وہ حضرت انسان بنایا. ساری مخلوق میں 3 مخلوقیں افضل ہیں, فرشتے, جنات اور انسان. اور ان تینوں میں پھر افضل جو ہے انسان ہیں. انا سید ولد آدم ولا فخر, میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. فخر سے نہیں کہتا, اللہ کے فضل سے کہتا ہوں. ولا فخر, فخر سے نہیں کہتا. فخر تو جائز ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے مجھے حضرت انسان جو تینوں مخلوقوں میں افضل تھی اس میں پیدا فرمایا. پھر آدم کی نسل میں اللہ نے مجھے مکہ مکرمہ میں مطلبی و ہاشمی خاندان میں پیدا کیا جو سب سے افضل خاندان تھا. یہ مطلبی اور ہاشمی یہی 2 سید ہیں. اب تو سید ماشاءاللہ پتھر اٹھاؤ نیچے 4 سید بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کیسے بن گئے. سید بننا مذاق ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو آدمی دنیا میں اپنی نسل چینج کرے گا, خاندان چینج کرے گا, وہ ہوگا نہیں اور کہے گا میں وہ ہوں. جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں اٹھے گا اس کی ساری باڈی انسان کی ہوگی, اس کا شکل گدھے کی ہوگی. شکل گدھے کی اٹھے گا قیامت میں. بڑا خطرناک مسئلہ ہے. باپ کو چینج نہیں کرنا چاہیے. جس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا اللہ تیرا شکر ہے, انسان تو بنایا. یہ خاندان اونچ نیچ ہونا یہ تو تعارف کے لیے بھائی. اللہ کے ہاں تو یہ اونچ نیچ کچھ بھی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس کے ہاں تو تقوی ہے سب سے بڑی بات. جس کے اندر تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کے ہاں قریب ہے. جس میں تقوی نہیں ہے وہ چاہے ابو جہل کیوں نہ ہو, لوگ اسے چیف جسٹس کیوں نہ کہتے ہو, اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سب سے بہترین خاندان میں مطلبی و ہاشمی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں. اور ہاشم جو تھے حضور کے دادا کے والد, پردادا,
وہ اتنے خوبصورت تھے ہاشم کہ جب وہ ہرقل روم کو ملاقات کے لیے گئے، ہرقل روم اس زمانے کا یوں تھا، یوں سمجھ لو کہ جس طرح آج کا چائنا، امریکہ اور روس ہے، سپر پاور تھی اس زمانے کی۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو ہرقل روم نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں تجھے اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ ہاشم نے کہا کہ میں معذور ہوں، میں شادی نہیں کر سکتا آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم خاندان کے بڑوں کے کہنے سے شادی کرتے ہیں، میرے بڑے جہاں کہیں گے میں وہاں شادی کروں گا۔ وہ برطانیہ کے رہنے والے نہیں تھے نا، وہ بڑوں کی مان کے چلتے تھے۔ یہاں تو کہتے ہیں یہ تو ماں بھی، باپ کو بھی کہتے ہیں، کیوں؟ گائے کا دودھ پیا، ماں کا دودھ تو پیا نہیں، تو ماں کا احترام کہاں سے آئے گا؟ خدا کی قسم اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ دیکھیں تو حضور نے اپنی والدہ چھوڑیں، حضور نے تو جس ماں نے دودھ پلایا ہے حلیمہ، اس کا بھی احترام کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ میرے امتیوں، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا احترام کرنا۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد، پردادا کہتے ہیں کہ میں شادی نہیں کر سکتا۔ انہیں جب لوگ دیکھتے تھے ان کے ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے، کیوں؟ ان کے ماتھے میں نور چمکتا تھا، ہاشم کے ماتھے میں نور چمکتا تھا۔ وہ نور عبد مناف سے منتقل ہو کے 82 نسلوں سے منتقل ہو کے آیا ہوا تھا۔ آج لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہم حضور کو نور نہیں مانتے، بے وقوف ہو، یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے پوری اس پر، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا ذرا نام مشکل ہے، حضرت تھانوی کے الفاظ ہی مشکل ہوتے ہیں، اس زمانے کی اردو بھی مشکل تھی، عام جامع، وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے زمانے میں کام کیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، جماعت نہیں کر سکتی جو حضرت تھانوی نے اکیلے کام کیا ہے۔ 1300 سے لے کر 1400 تک کتابیں لکھی ہیں ایک شخص نے، اندازہ لگایا۔ تو وہ کتاب لکھی ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ نشر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھیلانا۔ طیب کا معنی ہوتا ہے خوشبو، نشر الطیب۔ فی کا معنی ہوتا ہے بیچ، اندر، میں، ان۔ نشر الطیب فی ذکر النبی، نبی کا ذکر، نبی کے ذکر میں۔ کون نبی؟ الحبیب، جو میرا محبوب ہے۔ اس کتاب کا نام تو دیکھو یار، کتنا خوبصورت نام رکھا ہے، سبحان اللہ۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ اور اس کتاب کا جو پہلا باب ہے، صفحہ کھولو، اس باب کا عنوان پتہ، اردو میں کتابیں پڑھ لیا، پہلے باب میں جب آپ کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جب آپ کتاب شروع کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے نور محمدی کے بیان میں۔ کتاب شروع اس سے ہو رہی ہے، نور محمدی کے بیان میں۔ جو نور نہیں مانتا وہ نور میں کتاب لکھتا ہے۔ کیسی بے وقوفی کی بات ہے! کیوں امت کو تم دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں مس گائیڈ کرتے ہو امت کو؟ ہمارے بزرگوں نے تو نور نبی پر کتاب لکھی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، کچھ بھی نہیں بنایا تھا، اس وقت میرے نبی کی روح کو میرے اللہ نے پیدا کیا۔ جب آدم کی روح بھی نہیں بنی تھی تو میرے اللہ نے میرے نبی کی روح کو پیدا کیا۔ تو روح نور ہی تو ہوتی ہے، روح ایک لائٹ ہے۔ قرآن پڑھیے، یسألونک عن الروح، اے محبوب آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے یہ میرے رب کا حکم ہے۔ من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کی تحقیق میں تم نہیں جا سکتے، تم سمجھ نہیں آئے گی تمہیں۔
یہ میرے رب کا حکم ہے. جب میرا رب ڈالتا ہے حکم آدمی کے اندر روح جاتا ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب اللہ کہتا ہے نکل جا روح کہتے ہیں ڈیتھ باڈی پڑی ہے. وہی مولانا صاحب جو تقریر کر رہے تھے اور کہتے ہیں ڈیتھ باڈی پڑی ان کی, کیوں؟ روح نکل گیا, اللہ کا حکم نکل گیا اندر سے. اللہ کا حکم اندر آیا تو حضرت انسان ہے, نکل گیا تو کہتے باڈی پڑی ہے. وہ اللہ کا اصل حکم جو روح انسان کے اندر ہے وہ تو نور ہے, وہ تو لائٹ ہے. اللہ کا حکم کیسے نور نہیں ہوگا؟ ارواح جتنی بھی ہیں ارواح طیبہ ساری نورانی ہیں. جہاں تک باڈی کا تعلق ہے جسم کا, یہ اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانو گے تو بہت بڑا ظلم کرو گے. اس لیے کہ کبھی سنا ہے آپ نے کہ فلانے صاحب کے گھر میں کوئی فرشتہ پیدا ہو گیا, فلانے صاحب کے گھر میں بچہ ہوا ہے لیکن وہ جن ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ انسان کے ہاں انسان ہی پیدا ہوتا ہے. جب تم ہاشم کو انسان مانتے ہو, عبد مناف کو انسان مانتے ہو, عبد المطلب کو انسان مانتے ہو, عبداللہ کو انسان مانتے ہو, تو پھر اس کے بیٹے محمد الرسول اللہ کو انسان کیوں نہیں مانتے؟ وہ انسان تھے, رسول اکرم کامل ترین اکمل ترین انسان ہے. کوئی کامل ہوگا, میرا محبوب تو اکمل ہے, اکمل ترین انسان ہے. باڈی بشر ہے, روح نور ہے. یہ جھگڑا ہے کوئی جھگڑا بھی نہیں. ہم تو نور بھی مانتے ہیں, بشر بھی مانتے ہیں, لڑائی ہے ہی نہیں. کیوں لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہو کہ یہ کیوں نہیں مانتے, یہ وہ نہیں مانتے؟ پھر کہتے ہیں جی ولادت نہیں مانتے, میلاد نہیں مناتے. بھائی یہ بھی میں نے گزشتہ سال بھی آپ حضرات سے عرض کیا تھا یہاں, مجھے تو یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے یہاں یہ کہا تھا آپ حضرات سے کہ ولادت, میلاد, عید میلاد, میلاد النبی, یہ جتنے الفاظ بھی ہیں ان سب کا معنی ہے حضور کا پیدا ہونا. خدا کی قسم حضور کے پیدا ہونے کا کوئی کافر بھی منکر نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایک کافر بتا دو جو کہتا ہو محمد پیدا نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ولادت کا تو کافر بھی منکر نہیں ہے. اب اگلی بات ذرا کڑوی ہے. ایک ہے میلاد, ولادت, پیدا ہونا, اور ایک ہے مقصد میلاد, کیوں پیدا ہوئے. یہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک ہے پیدا ہونا جس کو میلاد کہتے ہو, ولادت کہتے ہو, میلاد النبی کہتے ہو, عید میلاد کہتے ہو. ہم نے تو مکان بتایا تمہیں, اس میں لکھا ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ مکان ہے جہاں نبی پیدا ہوا ہے. آج بھی وہ مکان موجود ہے. ہم کیسے میلاد نہیں مانتے؟ ہم تو میلاد کے قائل ہیں. ہم تو حضور کی ولادت مانتے ہیں, حضور پیدا ہوئے. حضرت انسان کے ہاں اعلیٰ ترین اکمل ترین انسان محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. کون نہیں مانتا؟ کہتے جی مانتے ہیں مناتے نہیں. میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے, کیوں نہیں مناتے؟ ہم اپنے بیٹے کی خوشی مناتے ہیں تو حضور کی خوشی کیوں نہیں مناتے؟ میں کہتا ہوں جو رسول اللہ کے پیدا ہونے پر خوش نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. حضور کے پیدا ہونے پہ خوش نہیں اور مسلمان ہو سکتا ہے وہ؟ خوشی کے انداز مختلف ہیں. کوئی سنت کے مطابق مناتا ہے, کوئی سنت سے ہٹ کے شیطان کو خوش کرتا ہے. فرق یہ ہے بس. سنت کے مطابق مناؤ. صحابہ کیا رسول اللہ کی ولادت پہ خوش نہیں تھے؟ سارے صحابہ خوش تھے. کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم کی ولادت کا مقصد جانو, پیغمبر کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. ورنہ کائنات میں سب سے پہلا میلادی جس نے حضور کی میلاد منائی اور اس زمانے کی مہنگی ترین میلاد منائی, جب حضور نے مقصد میلاد بیان فرمایا تو میلاد منانے والے نے سب سے پہلے رسول اللہ کو پتھر مارا. پہلا میلادی ہے ابو لہب, اور حضور کو پہلا پتھر بھی ابو لہب نے مارا ہے. میلاد بھی منائی
اور حضور کو پتھر بھی مارا. کیوں کہ حضور مقصد میلاد بیان کر رہے ہیں صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر. حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایھا الناس، اے لوگوں، مجھے اللہ نے ساری کائنات انسانی کے لیے رسول پیغامبر بنا کے بھیجا ہے. میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لو نا، لا الہ الا اللہ تفلحون. تم میرے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، میں محمد گواہی دیتا ہوں، میں تمہیں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے مقصد میلاد. میلاد کا منکر کوئی نہیں، مناتے بھی سارے ہیں، منانے کے ڈھنگ مختلف ہیں. ابو لہب نے دوران طواف اطلاع ملتی ہے، ابو لہب کو اس کی لونڈی آتی ہے. اس زمانے میں غلام اور لونڈی سب سے قیمتی چیز ہوتے تھے. لونڈی آتی ہے، ابو لہب طواف کر رہا ہے. لونڈی کا نام کیا تھا؟ سویبہ. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ سوبیا. نام بگاڑ دیے. سوب کہتے ہیں کپڑے کو، سوبیا نام نہیں ہے بابا، سویبہ ہے. سوبیا کپڑے والی، پتہ نہیں کیا کہاں سے نام نکالا ہے. سوبیا نہیں، سویبہ. اور یہ سویبہ وہ ہے جو رسول اللہ کو دودھ پلانے والی حضور کی ماں ہے. حلیمہ کی طرح سویبہ نے بھی کئی دن رسول اللہ کو دودھ پلایا ہے. حضور مکے آتے ہیں، پوچھتے ہیں میری ماں سویبہ یا اس کا بیٹا مسروع کہیں ہے؟ یا رسول اللہ سویبہ کا بھی انتقال ہو گیا، مسروع کا بھی انتقال ہو گیا. فرمایا وہ نہیں ہے تو ان کا کوئی جاننے والا تعلق دار مجھے بتاؤ. اس لیے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ میرے اللہ کا حکم ہے. اس لیے کچھ حضرات نے سویبہ کو صحابیات میں شمار کیا کہ سویبہ صحابیات میں سے تھی. کچھ نے کہا کہ اسلام نہیں لائی، اور کچھ نے کہا کہ نہیں وہ صحابیات میں سے تھی، وہ اسلام لے آئی تھی. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ سویبہ نے آ کر ابو لہب سے کہا، کیا کہا اسے؟ کہ آقا تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے. کتنی بڑی نوید سنائی، خوشخبری سنائی. ابو لہب مستی میں آیا، کہتا یا سویبہ انت حرہ، اے سویبہ آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا. ہزاروں کی اس وقت قیمت تھی سویبہ کی. ابو لہب نے آزاد کر دیا کہ تو نے میرے بھائی کے بیٹے کی خوشی مجھے سنائی ہے. میرا مرحوم بھائی عبداللہ اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے، کتنی بڑی نوید سنائی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. یا سویبہ انت حرہ، یوں اشارہ کیا. علماء نے لکھا ہے کہ کافر ہونے کے باوجود ابن عباس کی روایت ہے کہ اس ابو لہب کو اب بھی جہنم میں، جس دن اس نے یا سویبہ انت حرہ کر کے حضور کی ولادت کے لیے اس کو آزاد کیا تھا، جہنم میں ابو لہب کو اس انگلی سے ٹھنڈا پانی ملتا ہے. جہنم میں دودھ کی طرح شفاف اور ٹھنڈا پانی ملتا ہے، یوں چوستا ہے اسے وہ، صرف اس دن جس دن اس نے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اسے آزاد کیا تھا. ہے جہنم میں، کافر. کیوں؟ مقصد میلاد نہیں مانا، جنت نہیں ملی اس سے. لیکن صرف اس گھڑی، جس گھڑی اس نے یوں اشارہ کیا تھا یا سویبہ انت حرہ، تو اس انگلی سے اسے ٹھنڈا پانی جہنم میں بھی ملتا ہے. خوشی منانے پر ہم خوش ہیں. جب کافر کو ملتا ہے تو مسلمان کو کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا؟ قرآن بھی کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ. خوشی منانے کا تو کوئی منکر نہیں ہے. حدود کے اندر، دائرہ حدود میں رہ کر خوشی مناؤ. ایسے نہیں جس طرح ہم کرتے ہیں. آج میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، ماشاءاللہ. یہ برتھ ڈے کہاں سے نکالی ہے؟ یہ مسلمانوں کی ہے؟ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے.
برتھ ڈے تو اسلام میں تو کوئی برتھ ڈے نہیں ہے، اور مناتے ہیں تو مناؤ. مجھے کل ایک بندہ پوچھتا ہے یہ حرام ہے حلال، میں نے کہا یار یہ حرام حلال کے مسئلے نہیں ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، بس حرام حلال میں کہاں چلے گئے؟ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بس غیروں کی نقالی ہے کرو. اس نے کہا جی پھر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا عقل میں تھوڑے سے کمزور ہیں. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جب بیٹا اس کا ہو گیا 1 سال کا تو یہ جناب خوشیاں منا رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے اور مٹھائی بانٹ رہا ہے، اور وہ اسے گفٹ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کہ تیرا بیٹا 1 سال پہلے مرے گا. بیٹے کی عمر اگر 40 سال تھی تو اب 39 رہ گئی نا، سال کم ہو گئی، تو یہ خوش ہو رہا ہے میرا بیٹا جلدی مرے گا. حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، کافروں کی نقالی کرتے ہو. برتھ ڈے میں تو تمہیں غم ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کی 1 سال عمر کم ہو گئی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ ٹن ٹن کر رہا ہے تو کہتا ہے 8 بج گئے. 7 بجے دیکھ رہا تھا، ٹن ہوا تو کہتا ہے 8 بج گئے، خوش ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. غافل یہ ٹن ٹن سے خوش نہ ہو، یہ تجھے بتا رہا ہے تیری عمر کا 1 گھنٹہ کم ہو گیا. تیری عمر کا 1 گھنٹہ کم ہو گیا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون زمانے کی گردش نے 1 گھڑی تیری عمر کی گھٹا دی. گردون گھڑی عمر کی 1 اور گھٹا دی. کبھی غور کیا اس پر؟ تو میں نے کہا چھوڑو یار، یہ کس چکر میں پڑے ہو کہ جی برتھ ڈے، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. برتھ ڈے کہ بچے کی عمر کم ہو رہی ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے، تو جو ہونے دو. میں نے کہا میں یہ بات کرتا ہے تو کرنے دو، عقل میں کمزوری ہے. وگرنہ بزرگ جتنے بھی عمر میں زیادہ ہوتے تھے وہ زیادہ رویا کرتے تھے، یا اللہ اب تو میں اپنی موت کے قریب جا رہا ہوں، اس لیے تجھے پتا ہے میں نے کب مرنا ہے. امام مالک رحمہ اللہ مدینے سے مکے حج کرنے نہیں آتے تھے، تو انہیں 5 نظر آئیں خواب میں. ابن سیری کے یہاں بھیج دیا، ایک معبر تھے بڑے تابی، ان کے یہاں بھیج دیا کہ جاؤ خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ. پوچھنے آئے تو ابن سیری نے کہا کہ یار تو جو پوچھ رہا ہے نا تو نے خواب نہیں دیکھی. امام مالک نے کہا میرا نام نہیں بتانا. اب اس نے کہا کہ مجھے جب تک سچی نہیں بتاؤ گے خواب کس نے دیکھا ہے میں تعبیر نہیں دوں گا. اس نے کہا انہوں نے تو منع کیا ہے، میں کیسے بتا دوں. اس نے کہا جی میں نے. انہوں نے کہا نہیں جھوٹ بولتا ہے، تو نے نہیں دیکھا یہ خواب کسی اور نے دیکھا. انہوں نے کہا جی وہ تو بتاتے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں خواب دیکھنے والے کا نام بتاؤ. میں نے کہا میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے نہیں دیکھا. کہا اچھا یار جاؤ بتا دو. انہوں نے کہا جی یہ خواب امام مالک نے دیکھا ہے. کہا ہاں میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ امام مالک ہی یہ خواب دیکھ سکتا ہے، یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتا. امام مالک حج اس لیے نہیں کرتا کہ میں مکے جا کے مر نہ جاؤں، مدینے میں رہتا ہوں مرنے کے لیے، اس لیے حج نہیں کرتا. اللہ نے اسے خواب میں بتایا کہ 5 چیزوں کا علم تو میں نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا، مالک تجھے کیسے دے دوں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ 5 چیزوں کا علم تو میں نے نبیوں کو نہیں دیا، تجھے کیسے دے دوں مالک. جاؤ حج کرو، حج فرض ہے تم پر. کب مرو گے کہاں مرو گے یہ تو میں نہیں بتاؤں گا. اتنا ہے کہ مجھے پتا ہے تم نے کب مرنا ہے کہاں مرنا ہے، بتانا نہیں ہے. میں نے یہ بتا دوں تمہاری زندگی تلخ ہو جائے گی، زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے، سب بیٹھ جاؤ گے اب تو بس مرنے کے قریب ہو گئے. ہم جنازے روز اٹھاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، میت کو کفن پہناتے ہیں، لیکن جو بھی کفن دے رہا ہوتا ہے غسل دے رہا وہ کہتا ہے میں نے نہیں مرنا، یہ مر گیا. اندر اس کا یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تو نہیں مرنا. اگر اس کو بتاؤ میں نے مرنا ہے، اس کو بھی غسل نہ دے، وہ بولے چھوڑو یار میں نے تو خود مرنا ہے. تو پھر اس کو غسل کون لے گا، کفن کون پہنائے گا. اللہ نے ایک نظام ایسا بنا دیا ہے کہ وہ غسل بھی دے رہا ہے
وہ کفن بھی پہنا رہا ہے، کندھے پہ اٹھا کے بھی لے جا رہا ہے، جنازہ بھی پڑھ رہا ہے، قبر میں بھی رکھ رہا ہے، مٹی بھی ڈال رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے یہ مر گیا میں نے نہیں مرنا، حالانکہ اسے یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اگر اسے پتہ ہو جائے تو یہ سارے کام کون کرے گا؟ فرشتے آئیں گے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کہتی ہیں سیدہ آمنہ، کیا فرماتی ہیں کہ یہ نور جو ہاشم کے پیشانی میں چمکتا تھا وہ عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، عبد المطلب کی پیشانی سے چمکتا ہوا عبداللہ کی پیشانی میں آیا، اور عبداللہ کی پیشانی سے نکل کے اللہ نے میرے رحم میں ڈال دیا، اور اس روح محمدی کو جامہ جو پہنایا تو میرے رحم سے محمد الرسول اللہ پیدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہے جس زمانے میں میرے رحم میں محمد الرسول اللہ آرام فرما رہے تھے، خدا کی قسم مجھے نہ کبھی قے آئی نہ کبھی دل میلا ہوا۔ سبحان اللہ۔ جو نبی ماں کے رحم میں رہ کر ماں کی طبیعت بھی نہیں خراب ہونے دیتا، وہ امت کو سبق دے رہا ہے کہ ماں کا احترام کرو۔ سبحان اللہ۔ میں ماں کے رحم میں بھی ماں کو تکلیف نہیں دیتا۔ اور ماں کہتی ہے کہ جب میں جنگل میں چلتی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا تھا، جب رسول اللہ میرے رحم میں تھے وہ پتھر مٹی کی طرح ریت بن جاتا تاکہ میرے پاؤں میں تکلیف نہ ہو۔ اور کبھی کوئی کانٹا آ جائے، میں نے پاؤں رکھا تو وہ کانٹا پھول بن جاتا۔ اور میں کبھی کنویں پہ گئی پانی پینے کے لیے، میرے پاس لوٹا نہیں ہے، رسی نہیں ہے کہ میں لوٹا رسی ڈال کے لوٹے کے ساتھ پانی نکالوں، تو میں سوچتی تھی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ آمنہ تجھے سوچنے کی کیا ضرورت، پی پانی۔ فرماتی ہیں کہ بکریاں میرے آگے نہیں چلتی تھی، اس لیے کہ میرے پیٹ میں امام الانبیاء تھے، بکریاں میرے پیچھے چلتی تھی۔ اس لیے وہ فرماتی جب حضور پیدا ہوئے تو ام ایمن نے کہا کہ میں انہیں غسل دوں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گندگی ہوتی ہے، صفائی کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں اسے، نہلاتے ہیں اسے۔ اوپر سے آواز آئی کہ ہم نے رسول مطہر کو پیدا کیا ہے، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں، یہ پاک صاف ہے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ میرے رحم میں تھا، تو میرے سسر نے دیکھا کہ آمنہ سے خوشبو آتی ہے، تو شرم کے مارے مجھے تو نہیں کہا لیکن کسی عورت سے مجھے کہلوایا کہ جاؤ آمنہ سے کہو کہ شوہر مرنے کے بعد بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، خوشبو تو عورت لگاتی ہے اپنے خامد کے لیے، لیکن ماشاءاللہ آج کا جو معاشرہ ہے برطانیہ کا، یہاں خوشبو لگاتی ہیں بازار جانے کے لیے، خامد گھر آتا ہے تو گندی، اور باہر نکلے گی تو بن ٹھنگ کے وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، شاپنگ کرنے سٹی سینٹر جا رہے ہیں، ان کے لیے بنتی ہو جن کے لیے رسول اکرم نے کہا کہ اگر بازار جاؤ گی تمہارے جسم کی خوشبو کسی نامحرم نے سونگھ لی تو جس کی خوشبو نامحرم سونگھے گا میرے اللہ کے رسول کہتے ہیں اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ اپنے خامد کو سنگاؤ نا خوشبو، اس کے لیے بن ٹھن کے رہو، صاف ستھری رہو، جس میں اللہ بھی راضی اللہ کا رسول بھی راضی۔ غیروں کے لیے کیوں؟ نہیں، غیر کے لیے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں بالکل بھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں بڑی شرمندہ ہوئی کہ میرے سسر نے عجیب بات کہی، تو میں نے جواب میں کہا کہ ابا جان سے کہو کہ ابا جان میں خوشبو نہیں لگاتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میرا جو پسینہ نکلتا ہے اس میں بھی خوشبو آتی ہے، میں کیا کروں؟ اندر محمد الرسول اللہ رحم میں ہیں، حضور کی برکت کے ساتھ آمنہ کا پسینہ بھی خوشبودار ہو گیا۔
اب پیدا ہوتے ہیں تو ام ایمن نہلانا چاہتی ہیں، آواز آتی ہے رسول مطہر پیدا ہوئے ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، انہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں، یہ تو ساری انسانیت کو پاک کرنے خود آئے ہیں، یہ تو پاک صاف آئے ہیں، ان کے تو خطرے کی بھی ضرورت نہیں، مختون پیدا ہوئے ہیں، ان کی ناف کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، ناف کٹی ہے، سبحان اللہ، کوئی گندگی کی اجازت نہیں ہے۔ حضور پیدا ہوئے تو گھر میں خوشبوؤں کا ایک بازار بن گیا، معطر ہو گیا گھر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کہتی ہیں کچھ دنوں کے بعد کہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، اور وہی اماں کہتی ہیں کہ جب میں بچہ پیدا ہوا تو بچے نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے زمین پہ سجدہ کیا، سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنی جبین اور ناک زمین پہ لگا کر کہا اللہ اکبر کبیرا، سب سے پہلے اللہ کا نام بلند کیا، اور اس کے بعد میرا بچہ گم ہو گیا، میں پریشان ہوگی کون لے گیا اسے، میں آواز سن رہی ہوں کہ اس کو مشرق مغرب شمال جنوب کی سیر کراؤ، میری ساری کائنات کا افضل ترین انسان پیدا کیا ہے، اور پھر حضور جب میرے پاس واپس آئے میرے ہاتھوں میں اتنے خوبصورت کہ میں دیکھ نہ سکوں، حسن و جمال کا پیکر، میں نے چادر اڑا دی۔ اب دائی حلیمہ بھی آ گئی، 300 دائیاں آئی تھیں لینے کے لیے، حلیمہ ان 300 سے الگ تھی، 301 ہو گئی۔ ادھر ایک دائی آتی ہے، بچہ ہے، اس کا باپ ہے نہیں، یتیم ہے، وہ بچے کو دیکھتی بھی نہیں تھی، واپس چل کے یتیموں کے ہاں سے ہمیں کیا ملے گا، 300 دائیاں واپس چلی گئی۔ 300 دائی کے بعد 301 نمبر آئی حلیمہ، تو اس نے آ کر کہا بچہ ہے، تو حضرت آمنہ تنگ آ چکی تھی اس لفظ سے، انہوں نے کہا بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، تاکہ وہ نہ کہے کہ باپ ہے کہ نہیں، خود ہی کہہ دیا بچہ تو ہے یتیم ہے۔ حلیمہ نے کہا میں نے پوچھا ہے یتیم ہے، مجھے بچے کا دیدار تو کراؤ۔ اللہ وہ کہنے لگی 300 واپس چلی گئی، ایک نے بھی بچے کو نہیں دیکھا، اور وہ پوچھتی تھی باپ ہے کہ نہیں، مجھے ان کی اس بات سے چڑ ہو گئی کہ کہتی یتیموں کے ہاں کیا ملے گا، اور تو پوچھتی بھی ہے، میں بتا رہی ہوں پھر بھی کہتی ہے زیارت کراؤ۔ تو کہتی جب میں نے چادر ہٹائی، جس چادر کے اندر سے چھن چھن کے نور باہر آ رہا تھا، رسول اکرم کو دیکھا تو حلیمہ کے دل میں اندر جگہ پا گئے، وہ اتنی محبت ہو گئی، اس نے کہا چھوڑو اس بات کو، یہ بچہ میں لے کے جاؤں گا، میرا مقدر ہے، یتیم ہے یا کچھ بھی ہے، میں لے کے جاؤں۔ دادا آ گئے، دادا نے کہا کہ بچہ دکھاؤ، چادر ہٹائی، دادا نے دیکھا، اس نے کہا کہ اللہ اکبر کتنا خوبصورت ہے میرا پوتا۔ آمنہ کہتی ہے کہ واقعی بڑا خوبصورت ہے بیٹا، ایسا۔ ام ایمن نے کہا کہ میں دائی ہوں، مجھے پتا ہے اس سے اچھا خوبصورت بچہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں تو دائی ہے، میں پورے دنیا کا سفر کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، میں نے اس سے خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں آج تک۔ اوپر سے حضرت جبرائیل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنہ، ام ایمن، عبد المطلب تم کیا دیکھو گے، میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کے ہاں وہی لے کے آنے والا جبرائیل ہوں، خدا کی قسم اس سے خوبصورت میں نے کسی نبی کو بھی نہیں دیکھا۔ جب جبرائیل نے یہ کہا تو اوپر سے عاطف غیبی نے آواز دی، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل تو کیا دیکھے گا اس سے خوبصورت، جس قالب میں نے محمد کو بنایا ہے میں نے وہ پیمانہ ہی توڑ دیا، اور کسی کو میں نے بنانا ہی نہیں ہے ایسے، تو کیا دیکھے گا، یہی وہ ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
خدا کی قسم حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے زیادہ، اس رحمت عالم سے زیادہ خوبصورت انسان دیکھا نہیں. میری آنکھ کیا دیکھتی، کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں. اور اس بچے کو، اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عیب اور نقائص سے پاکیزہ اور مبرہ پیدا کیا ہے. حضرت حسان کہتے ہیں اپنی شعری زبان میں، تخیلات میں، کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو یوں لگتا ہے اسے بناتے وقت میرے اللہ نے پوچھا محبوبہ بتا تجھے کیسے بناؤں. حضور بتاتے گئے اور حضور کے بتانے پر میرے اللہ اسے بناتے گئے. اب کسی کو اس کی اپنی مرضی سے بنایا جائے تو پھر وہ کیسا ہوگا. ہر آدمی شیشہ دیکھتا ہے، کہتا ہے مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں. وہ بادشاہ نے پوچھا تھا نا ایک چمار سے کہ بیٹا کس کا خوبصورت، نے کہا جی بیٹا تو مجھے اپنا ہی خوبصورت لگتا ہے. چمار کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بادشاہ کے بیٹے کو خوبصورت کہے، اسے تو اپنا ہی بیٹا لگتا ہے خوبصورت. لیکن جسے بنایا جائے اس کی مرضی پر اس کا کیا عالم ہوگا. کانک قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب جیسے چاہتے گئے ویسے میرے اللہ انہیں بناتے گئے. ایسے لگتا ہے، یعنی ہر چیز پرفیکٹ، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں بات. تو میں بات کہہ رہا تھا کہ اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو وہ تاریخ کیا تھی، 9 کی بات چل رہی تھی. اصل میں 9 ایک ایسا عدد ہے دنیا میں کہ اس سے بڑا عدد کوئی نہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا ملین ٹریلین چھوٹے ہیں، 9 بڑا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اب 9 کے بعد جب آپ 10 کہتے ہیں تو پہلے والا 1 لے کے آتے ہیں تو 0 لگاتے ہیں. 9 کے بعد ہے کچھ بھی نہیں، وہ پچھلے حرف پہ گنتے ہو. 1 لاتے ہو 0 ڈالتے ہو 10 بن گیا، 2 0 ڈالے 100 بن گئے، 3 ڈالے 1000 بن گئے، 4 0 ڈالے 10,000 بن گئے. ہے تو وہ 1 پہلے والا. 9 سے بڑا کائنات میں کوئی عدد ہے ہی نہیں. اور 9 کو دنیا کی کوئی ہستی بھی میتھمیٹکس پڑھا ہوا تو میرا چیلنج ہے 9 کو آپ توڑ نہیں سکتے. باقی سارے عدد ٹوٹ جائیں گے، 9 نہیں ٹوٹے گا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر انڈیا پاکستان میں کسی نے میتھمیٹکس پڑھی ہے تو پہاڑا گنے 9 کا. 2 9 کتنے ہوتے ہیں؟ 18. 18 میں کیا ہوتا ہے؟ 1 اور 8. 8 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ 9. 3 9 کتنے ہوتے ہیں؟ 27. 2 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 9. 4 9 ہو تو کتنے ہوتے ہیں؟ جی 36. 6 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 9. پورا پہاڑا لے جائیں 9 بنیں گے. آپ 9 کو کاٹ نہیں سکتے. اللہ نے اپنے محبوب کو عدد وہ عطا فرمایا جو کٹتا ہی نہیں. کامل عدد ہے 9. اس سے بڑا کائنات میں کوئی عدد نہیں. 45 پہ جائیں گے 4 اور 5 9 ہو جائیں گے. 56 پہ جائیں گے 5 اور 6. 56 تو ہوتا ہی نہیں. آپ یعنی 1 سے لے کر 9 تک چلے جائیں، 10 تک 9 ہی بنیں گے. کٹ سکتا ہی نہیں 9. اللہ نے تاریخ وہ عطا فرمائی جس سے بڑی تاریخ کوئی نہیں. 9 سے بڑا عدد کائنات میں ہے ہی کوئی. 9 کے بعد جو عدد بھی بناؤ گے پچھلے عددوں کی مدد لو گے. اگر 1 سے 8 تک عدد نہ لو تو 9 کے بعد گنتی بنتی ہی نہیں. تو سب سے بڑا عدد کون سا ہوا؟ 9. اللہ نے عدد بھی 9 رکھا محبوب کی تاریخ کا. اور پھر کہتے ہیں صبح صادق. اس کا معنی پتہ ہے؟ صبح صادق کا معنی کیا ہے؟
صبح کا معنی ہوتا ہے روشنی. صبح کا معنی کیا ہے؟ روشنی. اور صادق کا معنی سچی، سچی روشنی. حضور کو سچی روشنی میں اللہ نے پیدا کیا. رات کو آپ نے لائٹیں جلا دی، ادھر اور لائٹیں جلا دو. میں کہوں گا یار کتنی لائٹیں، پتہ لگتا ہے دن بن گیا، لیکن یہ تو جھوٹ، دن تو نہیں ہے تو بالکل جھوٹ. لائٹیں بند کرو تو پھر راتیں. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جس وقت پیدا کیا ہے وہ اتنی سچی روشنی ہے کہ اس کے بعد روشنی بڑھتی تو ہے، کم نہیں ہوتی. صبح صادق ہے، صبح صادق جو آگے جائے گی سورج نکل آئے گا اور روشنی بڑھے گی، کم نہیں ہوتی روشنی. اور پاکستان میں اگر کسی کو پنجابی زبان سے پتہ واسطہ پڑا ہو، میں نے ایک سرائکی بندے سے پوچھا صبح صادق کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتا جی وڈا ویلا. وڈا کہتے ہیں بڑے کو، ویلا کہتے ہیں ٹائم کو، بڑا ٹائم. میں نے کہا بڑا ٹائم ہے جبھی تو بڑا آدمی آیا اس وقت. ساری کائنات کا بڑا آیا نا تو بڑا ہی ٹائم ہے. اسرائیلی زبان میں صبح صادق کو کہتے ہیں وڈا ویلا. میں نے کہا عشاء کے بعد کو وڈا ویلا نہیں کہا نہیں. میں نے کہا زور کے بعد کہتا ہے نہیں، اسے بھی وڈا ویلا نہیں کہتے. میں نے کہا وڈا ویلا کس کو کہتے؟ کہتا ہے صبح صادق کے وقت کو. میں نے کہا اللہ نے اس کا نام ہی رکھا ہے بڑا وقت. سچی صبح جب محبوب آیا وہ سچ ہے، اس میں جھوٹ کا ذرہ شائبہ بھی نہیں ہے، ٹوٹل سچ ہے اس میں. اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کی قدر کرو، میرے زمانے کے بعد میرے صحابہ کے زمانے کی قدر کرو. آپ سنتے ہیں نا خطیب سے جمعہ میں ایک حدیث، خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی. سنتے بہت. کوئی پوچھا ہے کرنی کا معنی کیا ہے؟ قرن کہتے ہیں زمانے کو، کرنی میرا زمانہ. یہ نسبت کے ساتھ کہ لاہوری لاہور کا رہنے والا، ہندوستانی ہندوستان کا رہنے والا، پاکستانی یہ نسبت کی ہے. برطانوی برطانیہ کا رہنے والا. تو کرنی میرا زمانہ، حضور کہتے ہیں کرنی، کرن زمانہ، کرنی میرا زمانہ. کبھی دیکھا ہے آپ نے کرنی میں کتنے لفظ ہیں؟ 4. کرنی میں کتنے لفظ ہیں؟ کر، قاف، رے، نون اور یا، 4 لفظ ہیں کرنی. ابو بکر صدیق کے آخر میں کیا ہے؟ قاف. عمر کے آخر میں کیا ہے؟ را. عثمان کے آخر میں کیا ہے؟ نون. علی کے آخر میں کیا ہے؟ یا. کرنی بنا کہ نہیں بنا؟ حضور کہتے ہیں ابو بکر کا زمانہ میرا زمانہ، عمر کا زمانہ میرا زمانہ، عثمان کا زمانہ میرا زمانہ ہے، اور علی کا زمانہ بھی میرا زمانہ. خیر القرون کرنی. میرے ابو بکر کے زمانے کو الگ زمانہ نہ سمجھنا، وہ میرا زمانہ ہے. عمر کے زمانے کو میرا زمانہ سمجھنا. عثمان کا زمانہ بھی میرا ہے، علی کا زمانہ بھی میرا ہے. خیر القرون قرنی. سارے زمانوں میں سے بہتر زمانہ میرا ہے. حضور کی عمر کتنی ہے؟ مشہور کیا ہے؟ 63 سال، 63 ہے. 63 نہیں ہے، 62 ہے. لیکن عربوں کی عادت ہے، علماء سے پوچھیں کہ وہ جب کوئی ہنسا کٹ رہا ہو نا تو وہ پورا کر دیتے ہیں اس کو. حضور کی زندگی میں 63 ربیع الاول آئے، لیکن حضور کی عمر 63 سال نہیں ہے. اب ربیع الاول ہے نا، آئندہ سال ربیع الاول آئے گا. ربیع الاول کتنے ہوں گے؟ 2 سال 1 ہوگا. آئندہ سال پورا ہوگا تو ربیع الاول کتنے ہو جائیں گے؟ 2 سال کتنا ہوگا؟ 1. اس کے بعد سال 2 ہو جائیں گے، ربیع الاول 3 ہو جائیں گے. اس کے بعد سال ہوں گے 3، ربیع الاول 4. حضور کی عمر 62 سال ہے، 62 سال، لیکن ربیع الاول اس میں آئے 63، 63. اس لیے مشہور ہوا کہ 63 عمر ہے. 63 سال حضور کی ربیع الاول ہیں اس میں، اور اوپر کا عدد جو ہے وہ اسے پورا کر کے لوگ کہتے ہیں 63 سال. 62 سال کچھ مہینے ہیں تو 62 سال بھی گن سکتے ہیں، 63 بھی گن سکتے ہیں عربوں کے رواج کے مطابق، اس لیے 63 مشہور ہے. 63 ربیع الاول ہے، عمر 62 سال ہے. اور 62 اور 30 کتنے ہوتے ہیں جی؟ 92 ہوتے ہیں نا. 62 اور 30 92. 30 سال ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی کی خلافت.
30 کیا ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی، چاروں خلیفوں کی خلافت کتنے سال ہیں؟ 30۔ حضور کی عمر ہو گئی 62، یہ 62 اور 30 کتنے ہوئے؟ 92۔ لفظ محمد کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، محمد حرف الاعداد میں محمد کے حرف بنتے ہیں 40۔ کتنے بنتے ہیں؟ 40۔ میم کے 40، آگے ہا ہے بغیر نقطے والی، اس کے بنتے ہیں 8۔ کتنے ہو گئے؟ 48۔ پھر میم آ گئی، پھر 40، کتنے ہوئے؟ 88۔ آگے دال آ گئی، اس کے 4 ہیں، کتنے بنے؟ 92۔ حضور کے جتنے حرف نام میں ہیں اتنے سال کو حضور کہتے ہیں میرا زمانہ ہے۔ میرے نام میں بھی 92 ہیں تو 92 سال کا زمانہ بھی میرا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے بندو، ولادت کی بات کرتے ہو، نبی کے مقصد کو سمجھو۔ نبی کہتے ہیں میرے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، علی کے زمانے میں جو ہے وہ میری سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ ہے، ابو بکر کا طریقہ میرا طریقہ ہے، عمر کا طریقہ میرا طریقہ ہے، عثمان کا طریقہ میرا طریقہ ہے، علی کا طریقہ میرا طریقہ ہے۔ یہ ان کے طریقے نہیں ہیں، وہ میرے ہیں۔ اگر ابو بکر و عمر عثمان و علی کا طریقہ حضور کا طریقہ نہ ہوتا تو کوئی کام ابو بکر کرتا تو عمر اسے چینج کر سکتا تھا، کوئی عمر کرتا تو عثمان اسے چینج کر دیتا، کوئی عثمان کرتا تو علی چینج کر دیتا۔ لیکن ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ان چاروں خلفاء میں جس نے جو کام کیا ہے آنے والے نے اس کو باقی رکھا ہے، چینج نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا کام رسول اللہ کا کام ہے، میں کیسے چینج کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے صحابہ کے اجماع کے ساتھ 20 تراویح مقرر کی رمضان کی، عثمان آئے اس نے 20 کو 8 نہیں کیا، 20 پڑھتے رہے، علی آئے انہوں نے 20 ہی پڑھی، کیوں؟ عمر نے 20 پڑھی ہے، حضور نے عمر کے زمانے کو اپنا زمانہ کہا ہے، ورنہ عمر نے اگر 20 کر دی تو علی چینج کر دیتے، عثمان چینج کر دیتے، نہیں چینج کی، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ عثمان نے اذانیں 1 ہوتی تھی جمعہ کی، عثمان نے 2 اذانیں کر دی، عثمان کے بعد علی نے 2 اذانیں کیوں باقی رکھی؟ چینج کر دیتے کہ عثمان کا یہ طریقہ غلط ہے۔ حضور کے زمانے میں 1 اذان تھی جمعہ کی، ابو بکر کے زمانے میں 1 اذان تھی، عمر کے زمانے میں 1 اذان تھی، عثمان نے 2 اذانیں کر دی ہیں، میں 1 پھر کرتا ہوں۔ نہیں، علی نے کہا عثمان کا طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، میں چینج نہیں کر سکتا۔ جو ابو بکر نے کیا وہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے، جو عمر نے کیا وہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے، جو عثمان نے کیا وہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے، جو علی نے کیا وہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ میرے ان خلفاء کا طریقہ دونوں سنت ہیں۔ سنت سے ہٹ کر خوشی مناؤ گے تو ابو لہب والی خوشی ہوگی، سنت کے مطابق خوشی مناؤ گے تو خلفاء راشدین والی خوشی ہوگی۔ اب اپنی چوائس ہے کہ میلاد کیسے مناتے ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں رسول اللہ کی ولادت پر خوشی منانا اس کا حق ہے جو حضور کی بات مانتا ہے۔ بعض لوگ مسئلے کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ میرے 27 سال ہو گئے ہیں UK میں، 27 سال میں 3 جمعے مجھے اپنی مسجد سے باہر پڑھانے پڑے۔ ایک جمعہ میں نے پڑھایا آپ کی مسجد میں گزرے سال، وہ ختم نبوت کے عنوان پہ، پتہ نہیں کیسے میں یہاں آ گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جمعہ چھوڑ کے یہاں ہوں، یہاں آیا میں نے پڑھایا۔ ایک جمعہ صدام مسجد میں پڑھایا تھا جب شیعوں نے حملہ کر کے صدام مسجد کو آگ لگائی تھی۔ اس وقت حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ وہ سیکٹری تھے، امیر تھے وہاں مسجد کے، حضرت قاضی صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بڑے حالات خراب ہیں، شیعہ حضرات نے گڑبڑ کی ہے اور وہاں آگ لگا دی اور صدام مسجد میں بڑی گڑبڑ ہے، جمعہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا میں پڑھاؤں گا۔ وہ جمعہ میں نے صدام مسجد میں پڑھایا۔ یہ 2 جمعے تو گجراتیوں کے کھاتے میں آ گئے، ایک جمعہ رہ گیا وہ پاکستانیوں کے کھاتے میں آیا، بڑی مسجد میں۔ بڑی مسجد میں ڈاکٹر علامہ اقبال کا بیٹا آیا تھا، جسٹس جاوید اقبال، اور اس نے جمعے میں تقریر کی، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، گولڈ کی، تو وہاں شور مچ گیا، یہ گولڈ کی انگوٹھی پہنو تو نماز نہیں ہوتی۔
وہاں ایک مودی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا غلط کہ جو سونے کی انگوٹھی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو وہاں ہنگامہ ہو گیا. ڈاکٹر نسیم نے مجھے کہا بڑا سخت ہنگامہ ہے. جسٹس جاوید اقبال آیا تھا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس نے جمعہ میں تقریر کی، بعد میں مولوی صاحب نے مسئلہ غلط بیان کر دیا، بڑا ہنگامہ ہے، مسجد میں بڑے طوفان ہیں، تو کیا کروں؟ وہ ایک جمعہ میں نے وہاں پڑھا ہے سینٹرل ماسک برمنگھم. یہ 3 جمعے مجھے یاد ہیں، وگرنہ میں سارے جمعے اپنے ہاں پڑھاتا ہوں، کہیں بھی جمعہ نہیں پڑھاتا. تو میں نے وہاں مسئلہ کیا کیا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندو، سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن اس حرام کے ساتھ آپ کو نماز نہیں ہوتی تو یہ غلط ہے. نماز ہو جاتی ہے، حرام کا گناہ الگ ہے، نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ داڑھی منڈنا حرام نہیں ہے، داڑھی منڈے کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو سارے پریشان. میں نے کہا شیو کرنا حرام ہے، لیکن کوئی مولوی مجھے فتویٰ دے دے کہ جس کی شیو ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. کہا جی واقعی بات تو یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو یہ مت کہو کہ یہ حرام ہو تو نماز نہیں ہوتی، کتنے حرام کرتے ہو. اس لیے حرام حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ نماز کے ہونے نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. حرام کا ارتکاب ہے، داڑھی منڈتا ہے حرام کرتا ہے، انگوٹھی سونے کی پہنی ہے حرام کرتا ہے، ٹخنوں سے نیچے شلوار جاری ہے حرام ہے. نماز کے ہونے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. نماز کو گڑبڑ نہ کرو لوگوں کی، نمازیں مت خراب کرو لوگوں کی. اس لیے بعض لوگ مسئلے کی شکل بگاڑ دیتے ہیں، اور شکل ایسے بگاڑتے ہیں کہ میں آپ کو مذاق میں وہاں مسجد ابو بکر میں تو ساتھیوں کو بتاتا رہتا ہوں. میں نے کہا بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتے کا نام بکری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں حلال ہے. اب کتے کا نام بکری رکھنے سے کتا حلال تھوڑا ہوگا، وہ تو کتا کتا ہے، حرام ہے. تو بکری رکھو یا اونٹ رکھو یا گائے رکھو، اس کا نام وہ حرام ہے. نام رکھنے سے کیسی چیز حلال ہو جائے گی؟ اور حلال چیز کا نام حرام رکھ دو، وہ حرام نہیں ہوگی. اب بکری کا نام کو آ کے جی آج کے بعد میں بکری کو کتا بولوں گا، تو کیا بکری حرام ہو جائے گی؟ بے شک کتا کہے لیکن وہ حلال ہے. اور کتے کو بکری کہتا رہے وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہے. شریعت نے حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا، یہ اپنے پاس رکھا. یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. سبحان اللہ. اے نبی یہ کیسے ہو گیا کہ تو نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا؟ ایک بیوی کے ہاں شہد پیا اور دوسرے نے کہا مغفر کی بدبو آ رہی ہے، اور انہوں نے تو چال چلی تھی دونوں نے کہ یہ جا کے زینب کے ہاں پیتے ہیں، ہم دونوں چال چلتی ہیں، حضرت زینب کے ہاں نہیں جائیں گے تو شہد کا شربت نہیں پیئیں گے، اور تو نے کہہ دیا کہ میں آج کے بعد پیوں گا نہیں. کیوں؟ میں نے شہد کو حلال کیا ہے، تمہیں حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن اٹھائیے 28واں پارہ کھولیے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ اللہ کا محبوب کتنا ہے، اور اللہ اصلاح کیسی شاندار انداز سے کرتے ہیں. یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے، میں خالق ہوں. وہ بنایا گیا ہے، میں بنانے والا ہوں. وہ مجھے سجدہ کرتا ہے، مجھے سجدہ کیا جاتا ہے. وہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے مانگا جاتا ہے. وہ عاجز ہے، میں عاجز نہیں، میں قادر ہوں. سبحان اللہ. فرق ہے دونوں میں. اس کو دیکھو گے کہ بدر کے میدان میں رو کے میرے سامنے مانگ رہا ہوگا، اس کی چادر بھی مونڈے سے پھسلتی ہے اور ابو بکر اٹھا کے مونڈے پہ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ بس کریں بس کریں. حضور کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج برباد ہو گئی تو تیرا زمین پر نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. حضور دعا کرتے ہیں، روتے ہیں. اللہ کو ان صحابہ پہ کتنی محبت آئی، حضور کے رونے پر محبت آئی. ایسی محبت آئی، کیا بات ہے. اللہ رب العالمین نے بے مثال آواز کے ساتھ، بغیر فرشتے کی وساطت کے، بغیر فرشتے کی وساطت، کوئی فرشتہ درمیان میں، اللہ نے اپنی بے مثال آواز کے ساتھ. بدر کے صحابہ جب بدر میں لڑ رہے تھے تو اللہ نے آواز دی. حضور فرماتے ہیں فرشتہ نہیں تھا، اللہ اپنی آواز سے آواز دے رہا تھا. بے مثال آواز، اللہ کی اپنی آواز.
فرمایا ملو ما شئتم فقد غفرت لکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محبوب کے بدری صحابہ، آج کے بعد جو چاہو تم کرو، مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے تمہاری مغفرت کر دی. علماء سے پوچھو قد کے اوپر جب فا آ جائے فقد قسم کا معنی ہوتا ہے، علماء سے پوچھ لیجئے نا، گرامر کا مسئلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم فقد، مجھے اپنی ذات کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی. صحابی خط لکھتا ہے، عورت کو دیتا ہے، وہ عورت اپنے جوڑے میں ڈال کے مکے جا رہی ہے کافروں کو خط دینے کے لیے. حضور کو وحی آتی ہے کہ وہ عورت جا رہی ہے، علی کو بھیجا کہ علی جاؤ، فلاں درختوں کے جھنڈ میں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا اور وہ اس سے خط لے کے آؤ. حضرت علی جاتے ہیں، تلاشی کرتے ہیں، عورت تو مل گئی، خط نہیں ملا. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بتا دے خط کہاں ہے، خدا کی قسم اگر تو خط نہیں دے گی، مجھے رحمت عالم کی زبان پر اتنا اعتقاد ہے کہ علی کی آنکھیں تو جھوٹ دیکھ سکتی ہیں، محمد کی زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا. بتا دے خط کہاں ہے. وہ عورت کہتی ہے میرے پاس خط نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں میں تجھے ننگا کروں گا، تیرے کپڑے اتاروں گا، خط ہے تیرے پاس. وہ ڈر گئی، اس نے کہا کپڑے اتارے تو کام تو خراب ہو گیا. اس نے یہاں سے خط نکال کے دیا کہ یہ لو. حضرت علی خط لے کے آئے حضور کی خدمت میں. حاتب ابن ابی بلتہ موجود ہے جنہوں نے خط لکھا ہے. یا رسول اللہ خط مل گیا، اس کا خط میں نام لکھا ہے صحابی کا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، اس نے ہماری راز کی بات مکے کے کافروں کو لکھی ہے. حضور نے فرمایا عمر ٹھنڈا ٹھنڈا، جانتے ہو کسے کہہ رہے ہو، یہ بدری ہے. بدر میں تو اللہ ایڈوانس میں معاف کر چکا ہے، ایڈوانس میں. یہ بدری صحابی ہے، اللہ نے بدریوں کو ایڈوانس میں معاف کر دیا. اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم آج کے بعد جو چاہو کرو، میں تمہیں ایڈوانس میں معاف کر چکا ہوں. تو حضرت عمر رونے لگے، یا رسول اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، میرے ذہن میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یہ تو بدری ہے. عمر خود بھی بدری ہے لیکن وہ صحابی بھی بدری تھا. کتنا بڑا قصور کیا. حضور نے فرمایا کیوں لکھا تھا خط؟ کہ یا رسول اللہ مکے میں میرا کوئی نہیں ہے، باقی سب کے رشتہ دار ہیں، ان کے مال و متاع، مکان اور سامان کی حفاظت کرنے والے ان کے رشتہ دار ہیں، میرا کوئی نہیں. تو مجھے پتا تھا کہ اللہ نے فتح تو آپ کو دینی ہے، میں یہ خط لکھوں گا، ان پر میرا احسان ہوگا تو میرا مال سنبھال کے رکھیں گے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، تیرا ایمان تو ٹھیک ہے، اللہ نے کامیابی تو ہمیں دینی ہے. خط بھی پکڑا گیا ہے. عمر سے کہا کہ عمر معافی مانگو جو تم نے اسے منافق کہا ہے. یہ منافق نہیں ہے، یہ پورا ایماندار ہے. اس کے ایمان کی گواہی تو رب العالمین اپنی بے مثال آواز سے خود دے چکے ہیں. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. اللہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی. اللہ رب العالمین حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی میلاد منانا اس آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو حضور کے مقصد میلاد کو مانتا ہے. جو حضور کے مقصد میلاد کو نہیں مانتا وہ میلاد کس بات کی مناتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ جانتے ہیں نا، مشہور معروف آیتیں ہیں 285 اور 286 نمبر آیت. تیسرے پارے میں سورہ آل عمران سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. آمن الرسول سے پہلی آیت شروع ہوتی ہے اور آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا سے شروع ہوتی ہے. یہ 2 آیتیں آخری رکوع کی 2 آخری آیتیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ یہ دو آیتیں اللہ نے زمین و آسمان ساری مخلوق کو بنانے سے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھ کر اپنے عرش کے خزانے میں رکھی تھی. یہ دو آیتیں اللہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ساری کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنے عرش کے خزانے میں رکھی ہوئی تھی. جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں 3 تحفے عطا فرمائے. کتنے تحفے دیے؟ 3 تحفے. ایک تحفہ کیا دیا؟ 5 نمازیں. وہ تو مشہور معروف بات ہے آپ کی. دوسرا تحفہ کیا دیا؟ یہ 2 آیتیں دی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور تیسرا تحفہ کیا دیا؟ محبوبہ رو نہیں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا جب تو اس کی مغفرت کی میرے سامنے دعا کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. شرط ہے شرک نہیں کیا ہوگا. جب بھی تو اس کی سفارش کرے گا تیرے ہر امتی کو معاف کر دوں گا، جتنے بھی گناہ کے اس کے انبار کیوں نہیں ہوں گے تیری سفارش مانوں گا. شرط یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے، مشرک نہ ہو. یہ 3 تحفے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آخری 2 آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی، یہ رات کو پڑھ کے سویا کرو. جو آدمی رات کو یہ سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھ کے سوتا ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس نے یہ 2 آیتیں رات کو پڑھی تھی سونے سے پہلے، اس لیے اس کے نیکی کے رجسٹر میں لکھو کہ یہ ساری رات کھڑے ہو کے میری عبادت کرتا رہا. سو کے خراٹے مارتا تھا، اللہ کہتے ہیں کھڑا عبادت کرتا رہا. اور دوسرا اس کے رجسٹر میں لکھو یہ رات اٹھا نہیں ہے سحری میں، لیکن رجسٹر میں لکھ دو کہ اس نے آج تہجد پڑھی. پڑھا نہیں ہے تہجد. یہ 2 آیتیں پڑھ کے سونے والے کو انعام ملتے ہیں، ساری رات کھڑا ہونے کی عبادت کا ثواب اور تہجد نہ پڑھ کے تہجد پڑھنے کا ثواب. حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرماتے ہیں وہ کتنا بے وقوف اور کم عقل انسان ہے جو یہ 2 آیتیں اپنے بچوں کو نہیں سکھاتا، اپنی بچیوں کو نہیں سکھاتا، اپنے خود نہیں پڑھتا اور اپنی بیوی کو نہیں سکھاتا. اس لیے کہ اس میں کتنا بڑا اللہ نے کمال رکھا ہے پھر بھی محروم ہے. یہ سب کوئی بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ ساری فضیلتیں اس کے لیے ہیں جو اللہ کے فرض مانتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نہیں ہے کہ نماز ایک نہ پڑھے 2 آیتیں پڑھ کے سو جائے، کھڈے میں جائے گا، کچھ ثواب نہیں ملے گا اسے. فرض تو پڑھتا نہیں ہے، فرائض پڑھتا ہو، فرض نماز پڑھتا ہو، فرض حج ہوا تو حج کیا ہو، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیتا ہو، روزے فرض ہوئے تو روزے رکھتا ہو، فرائض اللہ کے ادا کرتا ہے. تو یہ 2 آیتیں پڑھنے سے رات سونے پر بھی اللہ جاگنے کا اور عبادت کرنے کا ثواب دیں گے. یہ 2 آیتیں پڑھنے پر اللہ رات تہجد نہ پڑھنے والے کو بھی تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. لیکن فرائض پڑھتا ہو. اس لیے چھوٹی سی عبادت کر کے آدمی اللہ کے فرضوں کو چھوڑ دے اور کہے جی میں نے یہ ثواب دیکھا ہے. یہ ثواب تو جب ملے گا پہلے فرض تو پڑھ. فرضوں کی ادائیگی نہیں کرے گا تو کوئی ثواب واب نہیں ہے، کوئی فضیلت کسی قسم کی نہیں ملے گی. فرضوں کی ادائیگی پہلے. اللہ کے فرائض ضروری ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین. حضور کی 4 پشتوں کے نام ہر عاقل بالغ مسلمان کو یاد کرنا فرض ہے. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، یہ 4 نام یاد ہونے چاہیے. حضور کے کم از کم پشت کے 4 نام.
میں نہیں کہتا کہ طارق جمیل کی طرح تم 82 نام 82 یاد کرو، لیکن کم از کم 4 تو یاد کر لو یار. اس نے تو ماشاءاللہ وہ تو ایسے پڑھتے ہیں جس طرح حافظ قرآن تراویح میں نہیں پڑھ سکتا. حضور کے پورے خاندان کے نام ایسے پڑھتے ہیں، اللہ نے انہیں ملکہ دیا ہے. 4 تو جو ضروری ہیں وہ تو یاد رکھو. 62 63 بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، آدم تک 82 بن جاتے ہیں حضور کے پورے خاندان کے. اور حضور فرماتے ہیں میرے پورے خاندان میں آدم سے لے کر عبداللہ تک، حوا سے لے کر آمنہ تک ایک بھی ناپاک انسان عورت مرد نہیں ہے. اللہ نے سارے پاک پیدا کیے ہیں. ان پاکیزہ لوگوں میں سے محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں. اور حضور آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور غزوے میں ایک عورت گرفتار ہو کے آتی ہے. اس کے ساتھ بے شمار لوگ ہیں، کئی 100 لوگ گرفتار ہو کے آتے ہیں. اور وہ عورت کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، زنجیر پہنے ہوئے. وہ کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے پاس لے کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارا نبی کہیں وہی تو نہیں جو بچپن میں میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں نہیں پتا. انہوں نے کہا اچھا جا کے بتاؤ اسے کہ وہ عورت آئی ہے آج ہتھکڑیاں پہن کر تیرے سامنے، جس کی گود میں تو کھیلتا تھا اور بچپن میں تیرے ساتھ بکریاں چراتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر صحابہ نے کہا حضور کھڑے ہو گئے. حضور کی چادر کھسک گئی. حدیث میں آتا ہے حضور کی چادر موڑے سے گر گئی. حضور نے کہا کہیں میری بہن شیما تو نہیں ہے، حلیمہ کی بیٹی شیما. رسول اللہ نے جا کے دیکھا تو حضرت شیما تھی، اپنی چادر بچھائی. فرمایا شیما بیٹھو ادھر. شیما بڑی تھی حضور سے. شیما کو احترام سے بٹھایا اور فرمایا شیما ان میرے صحابہ کو سناؤ ذرا بچپن کے واقعات. تو شیما کہنے لگی اے محمد بچپن کے کیا واقعات ہیں؟ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اس کو میرے ساتھ جنگل میں بھیج دیا کرو. ماں مانتی نہیں تھی تو میں نے ماں کو دلائل دیے تھے. میں نے کہا ماں اس کو لے جانے کا ایک فائدہ ہے. ماں نے کہا کیا فائدہ ہے؟ کہ ماں جب یہ جاتا ہے میرے ساتھ جنگل میں تو گرمی کے اندر بھی بادل سایہ کرتا ہے، میں گرمی سے بچ جاتی ہوں. یہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو بادل اوپر چلتا ہے ہمارے، اس کو بھی سایہ ملتا ہے، اس کے توسط سے مجھے بھی سایہ ملتا ہے. اچھا بیٹا کہ ہاں. ماں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بکریوں کو ڈھونڈنے کی اور اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جنگل میں بکریاں انہی کو دیکھتی رہتی ہیں، کہیں جاتی ہی نہیں. ساری بکریاں محمد کا دیدار کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ادھر جاتی نہیں کہ مجھے سنبھال کے لاؤں انہیں. جہاں حضور بیٹھتے ہیں بکریاں وہاں بیٹھ جاتی ہیں، جہاں حضور چلتے ہیں بکریاں ان کو دیکھتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں. کوئی بکری ادھر ادھر نہیں ہوتی کہ مجھے ڈھونڈنی پڑے. تو ماں نے کہا اچھا تو بیٹا پھر لے جاؤ، اگر اتنے فائدے ہیں تو لے جاؤ. تو کہنے لگی میں حضور کو لے گئی اور میری کچھ سہیلیاں اور بھی بکریاں چرانے آئی ہوئی تھیں، ہم بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی. حضور میری گود میں تھے، چھوٹے تھے. تو سہیلیوں نے کچھ باتیں شروع کی ادھر ادھر کی جو زمانے کی جہالت کی باتیں تھیں. تو کوئی شرکیہ باتیں کفریہ باتیں کر رہی تھیں. تو ان کی باتوں میں ایک کفریہ شرکیہ بات میں بھی کرنا چاہتی تھی. ان باتوں میں باتیں ہوتی ہیں، بچیاں باتیں کرتی ہیں. تو فرمانے لگی جب میں سوچ رہی تھی کہ میں وہ بات کروں، وہ آج پتہ لگتا ہے کہ وہ شرک اور کفر تھا. میں منہ سے بات ابھی نکالی نہیں، سوچ رہی تھی. تو میرے اس بھائی محمد نے میری گود سے نکل کے منہ ادھر کو موڑ کے یہاں مجھے دانتوں کے ساتھ کاٹا. یوں مجھے اتنا درد ہوا کہ میں وہ بات بھول گئی. اتنا شدید مجھے درد ہوا، مجھے بات بھول گئی لیکن یہاں نشان پڑ گئے دانتوں کے. اب میں سوچتی ہوں کیا کہنا چاہ رہا، کچھ یاد نہیں آ رہا. تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دانتوں کا نشان. حضور نے دیکھے بہن شیما کے ہاتھ پہ رسول اللہ کے بچپن کے کاٹے ہوئے کا نشان موجود تھا. حضور نے فرمایا میری بہن تجھے مبارک ہو تیرا اسلام، تجھے بھی آزاد کرتا ہوں، وہ تیرے ساتھ ہی سینکڑوں قیدیوں کو بھی تیرے صدقے میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں. حضور نے سکھایا ماں کا بھی ادب کرو، بہن بھائیوں کا بڑوں کا بھی ادب کرو. یہ پیغمبر کا طریقہ ہے. یہ ہے خوشی منانے والی بات
کہ مقصد میلاد بھی مناؤ نا، صرف میلاد نہ مناؤ، میلاد بھی مناؤ، مقصد میلاد بھی سمجھو۔ تو رسول اکرم کی جو تعلیمات ہیں وہ مقصد میلاد ہیں۔ ابو لہب نے میلاد تو منایا، مقصد میلاد نہیں منایا، جہنم چلا گیا۔ بلال میلاد بھی مناتا ہے، مقصد میلاد بھی۔ بلال کو حضور کے پیدا ہونے کی کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ کافروں کا غلام تھا اور رسول اللہ کا غلام بن گیا، اس سے بڑی خوشی کیا ہوئی ہوگی؟ ہر وقت خدمت میں حاضر ہے، لیکن مقصد میلاد بھی اس نے مانا۔ رحمت عالم کا انتقال ہو گیا تو وہ مدینہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ زمانے کے بعد کسی بارڈر پہ جہاد کے لیے تھا اور رات کو سویا تو حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ کہا بلال بڑا عجیب آدمی ہے تو، بڑا بے وفا ہے، مدینے نہیں آتا۔ کہتے ہیں جب خواب آئی تو میں جلدی سے اٹھا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، تو خواب تھی۔ ادھر سے دوڑے، مدینے پہنچے تو سحری کا وقت ہے، سیدھے مسجد نبوی میں آگے حضرات حسنین حسن حسین تہجد پڑھ رہے ہیں ریاض جنت میں۔ حضرات حسنین نے دیکھا تو چمٹ گئے، چچا بلال آ گئے، چچا بلال آ گئے۔ اب صبح کی اذان کا وقت ہوا تو انہوں نے درخواست کی، چچا اذان دو۔ انہوں نے کہا میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی تھی اذان نہ دینے کی، لیکن بیٹا اب تمہارے سامنے نام ہی نہیں کر سکتا۔ اب حسنین کے کہنے پر بلال نے اذان دی۔ خدا کی قسم تاریخ میں یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بلال نے اذان شروع کی، وہ پردے کے زمانے میں عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ عورتیں کہتی ہیں ہم یہ سمجھی کہ رسول اللہ دوبارہ دنیا میں آ گئے، بلال اذان دے رہا۔ چھتوں پہ چڑھ گئیں، گلیوں میں عورتیں آ گئیں کہ بلال اذان دے رہا ہے، وہ تو چلا گیا تھا اذان کے بعد کہ نہیں دوں گا اذان۔ ان لوگوں نے سنت کا اتنا پاس کیا ہے، لیکن رسول اللہ نے بھی بلال کو زمین سے اٹھا کے آسمان میں پہنچا دیا نا۔ جب فتح مکہ ہوتا ہے بلال سے حضور کہتے ہیں بلال چڑھ جا کعبے کی چھت پہ۔ یا رسول اللہ کعبے کی چھت پہ؟ وہ زمانے میں بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں چڑھ جا۔ اب بلال کعبے کی چھت پہ لگائی چھلانگ، وہ تو غلام آدمی تھا، تکڑا تھا، ملایا لگائی چھلانگ، اوپر چڑھ گیا۔ اب مکے کے جو کافر تھے وہ کہتے ہیں کاش آج ہم مر گئے ہوتے، ہم نیچے اور بلال چھت پہ، اس سے بہتر تھا ہم نسیم منسیہ ہو جاتے، مر جاتے، تباہ ہو جاتے، بلال کو کعبے کی چھت پہ نہ دیکھتے۔ اب حضور نے فرمایا بلال اذان دو۔ یا رسول اللہ نیچے تو مجھے پتا ہے آپ کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ کرو، اب تو میں قبلے کے اوپر کھڑا ہوں، منہ کدھر کروں؟ اذان تو چاروں طرف، میں کدھر منہ کروں؟ قبلہ تو میرے پاؤں کے نیچے ہے، اب میں منہ کدھر کروں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اپنے محبوب کی طرف منہ کر کے اذان دے۔ قبلے کا معنی یہ ہے چھت پہ چڑھ جاؤ جب بھی چاروں طرف منہ کرنا جائز ہے، اندر ہو تو چاروں طرف نماز پڑھنی جائز ہے، باہر ہو تو چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھنی جائز ہے، اوپر چڑھ جاؤ تو چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھنی جائز ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا بلال مجھ سے تجھے اتنی محبت ہے تو ادھر منہ کر جدھر میں کھڑا ہوں۔ حضور کی طرف منہ کر کے بلال نے اذان دی، لیکن جس دن حضور کا انتقال ہوا بلال اذان کے دوران گر گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر کہا کہ آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ ان لوگوں نے مقصد میلاد کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اور آج دیکھیں آج ہم مسجد الفاروق بارسل میں بیٹھ کے آج سے 1500 سال پہلے گزرے ہوئے ایک غلام کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری زبانوں پہ بلال کا نام آ رہا ہے۔ بلال جیسے اور کتنے کافر ہوں گے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ان کو، لیکن یہ کفر سے اسلام میں آیا تو بلال کو زمین سے اٹھا کر رسول اللہ نے آسمانوں پہ پہنچا دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات آسمان پر تھا تو میرے آگے آگے کچھ آوازیں آ رہی تھی چلنے کی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے، میرے یہاں نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بلال مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، بلال چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، آواز اس کے جوتوں کا جنت میں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا بلند کر دیا بلال کو۔ تو یہ مقصد میلاد کو جو مانتے ہیں اللہ انہیں آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور جو صرف میلاد مناتے ہیں مقصد میلاد کو نہیں مانتے ان کا اللہ حافظ ہے۔
اس لیے اللہ رب العالمین حضور کی ولادت پر خوشی منانا، یہ آپ جو بیٹھے ہیں آج ولادت کے عنوان میں یہ خوشی منانا ہے نا کہ حضور کی باتیں خوشی خوشی سن رہے ہیں آپ، محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، یہ میلاد ہے۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے مثنوی شریف کا، تو ایک شاگرد نے کوئی مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب جب انہوں نے کہا بیماری اللہ کی نعمت ہے، بڑے بڑے علماء ان کے مرید تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں یا اللہ بیماری سے بچا، بیمار ہوتے ہیں تو دوائی بھی لیتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں۔ وہ بھی سوچ ہی رہے تھے تو ایک شخص آیا مجلس میں، السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، بیٹھو، بیٹھ گیا۔ اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا کریں، میں بڑا شدید بیمار ہوں، اللہ مجھے صحت دے دے۔ اب انہوں نے کہا اب پتہ چلے گا، ابھی تو کہہ رہے تھے نا بیماری بڑی نعمت ہے، اب حضرت کیا کریں گے، اب پتہ چلے گا۔ تو حضرت فرمایا بیٹھو کرتے ہیں دعا۔ فرمایا درود شریف پڑھو، ہاتھ اٹھا لو۔ اب درود شریف پڑھے، ہاتھ اٹھا لیے۔ تو حضرت دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، صحت بھی تیری نعمت ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تیری بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت کے ساتھ بدل دے۔ یہ لوگ تھے جو بیماری کو بھی خدا کی نعمت سمجھتے تھے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جب کسی کو بخار چڑھتا ہے، کسی آدمی کو ایک دن بخار چڑھتا ہے، اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ نعمت نہیں ہے؟ سوچے نا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں گھبراؤ مت، تمہیں بخار چڑھتا ہے ایک آدمی کا، جب مجھے چڑھتا ہے تو ڈبل بخار چڑھتا ہے، میں اللہ کی زیادہ قریب ہوں تو مجھے اللہ ڈبل بخار چڑھاتے ہیں تاکہ میرے زیادہ درجات بلند کریں۔ اس لیے اللہ کی نعمتیں سمجھ میں نہیں آتی، جنہیں ہم بیماریاں سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بس یہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں میلاد حضور کی ولادت کو، اس کو بھی منانے کی سنت کے مطابق توفیق عطا فرمائے، اور مقصد میلاد جو اصل مقصد ہے رسول اللہ کی ولادت کا، وہ بھی سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہو پروردگار معاف فرما۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اپنی شان کی مناسبت کے ساتھ انہیں اجر جزیل عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پروردگار عالم جتنے حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، پروردگار گھروں میں ہیں یا مسجد میں ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، عورتیں ہیں مرد ہیں، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ تیرے محبوب کی ولادت کو سننے، تیرے محبوب کی ولادت کے مقصد کو سننے سمجھنے کے لیے بیٹھے تھے، یا اللہ تیرے محبوب کی ولادت پر خوشی منانے بیٹھے تھے، پروردگار ان کی اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار آج جو کچھ کہا گیا سنا گیا، جو تیری شان تیری مرضی کے مطابق تھا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو تیری مرضی کے خلاف کوئی بات منہ سے نکلی ہو پروردگار ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں کو معاف فرما، جو ہمیں گناہ پتہ ہیں ان کو بھی معاف کر، جو نہیں پتہ غلطی سے ہو گیا انہیں بھی معاف فرما۔ پروردگار ہم بڑے عاجز ہیں، بڑے نکمے لوگ ہیں، مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ہم پہ رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اپنے حبیب کے دربار پر بار بار جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے بیت اللہ کے طواف اور اس کے ارد گرد پھرنے کی بار بار توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت تیرے حبیب کے شہر مدینہ طیبہ میں ہو جائے، یا اللہ ہمیں وہاں کی موت عطا فرما۔ یا اللہ زندگی دے تو اپنے حبیب کی سنت کے مطابق زندگی عطا فرما، اور موت دے تو
موت کے وقت ہماری زبان پر تیرا کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما، پروردگار بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، پروردگار عالم جتنے حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، ملکوں میں مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں، پاکستان ہو یا کوئی اور ملک، فلسطین ہو، کشمیر ہو، جہاں جہاں مسلمان، افغانستان ہو، عراق ہو، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو اپنی قوت خاصہ کے ساتھ ان کی مدد فرما۔ پروردگار ہمارے ایمان کی، ہمارے بچوں کی، بچیوں کے ایمان کی، ان کی عفت کی، ان کی عصمت کی، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بچوں کو والدین کا احترام، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، یا اللہ والدین کو بچوں کے حقوق ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، خامدوں کو بیویوں کے حقوق کو، بیویوں کو خامدوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمان ہیں ہم، یا اللہ اپنے حبیب کے حقوق اور اپنے حقوق اسلام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل دعانا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا انك انت السميع العليم، تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب۔